السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے مہوش صاحبہ کے حوالے سے، جو کہ آج کل بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، بہت زیادہ پریشانیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن ان کا جو حوصلہ ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ بات کریں گے انکل اسلم کھوجی، چاچو اسلم کھوجی، جو کہ آج کل حوالات کی ہوائیں کھا کے آئے ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل پہ اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو جناب، آج صبح ہی میں نے ویڈیو دیکھی ہے مہوش صاحبہ کی، جس میں وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دے رہی تھیں، قسمیں کھا رہی تھیں قرآن پاک کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا، اور اس سے بھی زیادہ افسوس یہ دیکھ کے ہوا کہ دیکھ کے نہیں بلکہ سن کے ہوا، جو ان کے شوہر، سابقہ شوہر، اب تو ڈیورس ہو چکے ہیں، تو سابقہ شوہر نے جو وائس میسیجز ان کو کیے، جس طرح کے گھٹیا غلیظ الزامات لگائے، جس طرح کی زبان استعمال کی، یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ایک ایسا انسان جو کہ آج سے تقریباً 7-8 دن پہلے آر جے مہوش کے مطابق 7-8 دن پہلے ان کو ڈیورس دے کے چلا گیا ہے، تو پھر میرے خیال سے اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آر جے مہوش صاحبہ کو کال کریں اور پھر ان سے پوچھیں اور ان سے سوال جواب کریں اور ان سے ان کی پاک دامنی کا ثبوت مانگیں، کیونکہ اب آر جے مہوش کے اچھے برے کا ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ وہ کس حق سے یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ انسان کس حق سے اس طرح کا میسج کر سکتا ہے کہ تم قرآن پاک پہ ہاتھ رکھو، تم قسم کھاؤ، تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو؟ اب آر جے مہوش اچھی ہے بری ہے، اس کے ذمہ دار تم نہیں ہو، وہ جو کرے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ لیکن جناب، اس گھٹیا انسان نے تو ساری حدیں پار کر دی۔ اس طرح کی گھٹیا زبان، اس طرح کے الفاظ اپنے بچوں کی ماں کے لیے، میرا خیال ہے جب سے آر جے مہوش صاحبہ کا چینل بنا ہے اس ٹائم سے ان کے چینل پہ جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں ہم سب لوگوں نے دیکھی ہیں، وہ جتنی بھی نیک تھی، شریف تھی یا بد کردار تھی یا جو کچھ بھی تھا، جیسی بھی وہ تھیں، سب کے سامنے تھیں اور سب کے سامنے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے اور جان بوجھ کے پھر آپ نے ان سے شادی کی، وہ بھی پسند کی شادی کی، وہ بھی لو میرج کی آپ نے، تو پھر آپ کیسے شریف انسان ہو سکتے ہیں؟ آج آپ اپنے آپ کو شریف انسان کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ نے سب کچھ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے اور اس کے بعد آپ نے لو میرج کی؟ پھر آپ کیسے شریف انسان ہو گئے؟ 10 سال تک آپ ان کے دروازے کے چکر لگاتے رہے، ان کے گھر آتے جاتے رہے، ان کو شادی کے لیے مناتے رہے، قائل کرتے رہے، پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے علاوہ کوئی اور آتا جاتا نہیں ہوگا، میرے علاوہ ان کا کوئی اور پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ آپ نے یہ باتیں کیسے سوچ لی؟ جس گھر کے دروازے آپ کے لیے کھل سکتے ہیں، کیا اس گھر کے دروازے کسی اور کے لیے نہیں کھل سکتے؟ لیکن نہیں، اس ٹائم پہ آپ کے سر پہ عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس ٹائم پہ یہ تو عشق کا بھوت تو ویسے ہی میں تنزیہ طور پہ کہہ رہی ہوں، آپ کے اوپر لالچ سوار تھی اس ٹائم پہ۔ آپ نے صرف اور صرف لالچ میں آ کے شادی کی اور آپ کو وصول کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آر جے مہوش صاحبہ نے بھی لالچ میں آ کے شادی کی تھی کہ یہ بندہ دبئی کا مطلب دبئی میں جاب کرتا ہے، اور اس سے بہتر آپشن ابھی میرے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ یہ شادی کر کے دبئی چلا جائے گا اور میں پاکستان میں اس کی انکم پہ عیاشی کروں گی۔ دونوں طرف ہی لالچ تھی، لیکن اس بندے نے تو حد ہی کر دی، ساری حدیں اس نے کراس کر دی ہیں بے غیرتی کی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے، ہر ایک چیز معلوم ہونے کے باوجود شادی کی، نکاح کیا، اس کے بعد اب یہ بندہ الزام لگاتا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ الزام کیوں لگاتا ہوگا؟ اس سے اپنا ٹائم یاد آتا ہوگا، شادی سے پہلے والا اپنا ٹائم اسے یاد آتا ہوگا کہ میں کتنی آسانی کے ساتھ اس کے گھر تک چلا جاتا تھا، تو اور بھی لوگ اسی طرح چلے جاتے ہوں گے۔
اب اسے یہ باتیں اندر ہی اندر ذہنی مریض بناتی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے ویورز کہ اب طلاق ہو جانے کے بعد، اب رشتہ ختم ہو جانے کے بعد جب آر جے مہوش صاحبہ ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہیں فلٹر لگا کے تیار ہو کے، تو اس انسان کو انتہا کی تکلیف ہوئی ہے، انتہا کی اسے تکلیف ہوئی ہے، اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایسا کر کیسے سکتی ہے، یہ ایسے ٹک ٹاک پہ آ کے کیسے بیٹھ سکتی ہے۔ کیوں آپ بھول گئے کہ پہلے کسی اور سے طلاق لینے کے بعد اس عورت نے آپ کے لیے اپنے گھر کے بھی تو دروازے کھولے تھے؟ اب یہ آپ سے طلاق لینے کے بعد ٹک ٹاک پہ نہیں بیٹھ سکتی، یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ ابھی تو جناب ہمارا چاچا بھی لائن میں لگا ہوا ہے، چاچا اسلم کھوجی، وہ بیچارہ کب سے لائن میں لگا ہوا ہے، اسے انتظار ہے کہ آج یہ صاحبہ ڈیورس لیں آپ سے اور پھر وہ ان سے شادی کریں۔ میرے سامنے ابھی 2-4 دن پہلے اسلم کھوجی، چاچا اسلم کھوجی کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ صاف صاف امداد مانگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ آپ لوگ اگر میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مجھے تھوڑے سے پیسے دینا چاہتے ہیں، میرے لیے مطلب آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا نمبر یہ لکھ رہا ہوں اسکرین پر، اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مطلب میری امداد کریں، میں بہت زیادہ غریب انسان ہوں، میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے۔ لیکن جناب جب سے ڈیورس ہوئی ہے آر جے صاحبہ کی، ان کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں۔ وہ اب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت ہے میرے پاس بڑی زمینیں ہیں، جائیداد ہے میرے پاس، میں جیل میں ایک رات گزار کے آیا ہوں اور میرے پاس ایک رات میں کیا کچھ نہیں آیا، میرے دوستوں نے مجھے کیا کچھ نہیں کھلایا، میرے دوست میرے لیے بوتلیں لے کے آ رہے ہیں تو جوس لے کے آ رہے ہیں تو پتہ نہیں کھانے لے کے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے چیزیں گنوائی ہیں۔ سمپل الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں بڑا رئیس بندہ ہوں، میری پہنچ بڑی آگے تک ہے۔ میں جیل میں گیا ہوں تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں فون کیا، تمہیں رات جیل میں گزارنی نہیں پڑتی اگر تم مجھے کال کرتے، لیکن جیل میں کیونکہ میرا موبائل ہی ضبط کر لیا گیا تھا تو اسی وجہ سے میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکا، ورنہ تو رات جو ہے میری جیل میں نہ گزرتی۔ بہرحال اب ہمارے چاچا جی جو ہیں، چاچا جی نہیں نفسیاتی قسم کے چاچا جی جو ہیں، وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے پاس ایک عدد گاڑی بھی ہے، یوٹیوب پر ایک عدد برانڈ نیو چینل بھی انہوں نے بنا لیا ہے، 200-300 سبسکرائبر بھی ان کے آ گئے ہیں، تھوڑے بہت ویوز بھی آ رہے ہیں آج کل ان کے، اور آپ اگر ان سے شادی کر لیتی ہیں تو ہمارے چاچے کا مستقبل جو ہے وہ سنور جائے گا، سوری مستقبل کہہ دیا، آخرت سنور جائے گی ان کی، بڑھاپا سنور جائے گا، بڑھاپا اب صحیح لفظ بولا ہے کہ ان کا بڑھاپا سنور جائے گا آپ اگر ان سے شادی کر لیتی ہیں تو۔ لیکن آپ تو محترمہ اتنی سخت دل ہیں، اتنی سنگ دل ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتی ہیں، آپ جو ہیں ان کو ان کی پھینٹی لگا کے ان کو حوالات میں بند کروا آتی ہیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے تک بھی اگر کوئی بندہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بندہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے۔ آپ اگر ان سے شادی نہیں بھی کرنا چاہتی تو کم از کم ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا آپ خیال کریں، وہ آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں اور آپ ان کے لیے پھر کیا کرتی ہیں، کیا پھر آپ کر دیتی ہیں، ان کو پھینٹی لگوا دیتی ہیں، پھر ان کو آپ تھانے میں بند کروا کے آ جاتی ہیں۔ یہ محترمہ آپ زیادتی کر رہی ہیں، آپ بے شک ان سے شادی نہ کریں لیکن ان کو اس طرح سے ذلیل بھی نہ کریں، بڑھاپے میں آپ انہیں ذلیل کر رہی ہیں، تو یہ بھی پلیز آپ نہ کریں۔ اچھا جی، جاتے جاتے یہاں پہ مجھے ایک اور بھی بات یاد آ گئی کہ 2 دن پہلے جو میں نے آر جے مہوش صاحبہ کے ٹاپک پہ ویڈیو بنائی تھی اور باتیں کی تھیں کہ عدت کے دنوں میں وہ ٹک ٹاک پہ آ کے لائیو بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس پہ جناب میری ایک عدد بہن نے کمنٹ کیا کہ آپ کو اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ جب صابرہ نے نکاح کے اوپر نکاح کیا تھا، عدت اپنی پوری نہیں کی تھی تو آپ نے بہت زیادہ باتیں کی تھی، آپ کا کیا سارا زور جو ہے وہ صابرہ پہ چلتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں اپنی سوچ کے مطابق ہر کوئی بات کرتا ہے۔ مجھے اپنی بہن سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ عدت پوری نہ کریں، آپ ٹک ٹاک پہ آ کے لائیو آ کے بیٹھیں، کیا میں نے ان کو کہا ہے؟ یہ میری بات مان کے ادھر آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور کیا صابرہ کو میں نے کہا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے اور نکاح کے اوپر نکاح کرے یا اس طرح کی حرکتیں کرے؟ آپ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میری نہ ہی یہ رشتہ دار ہے اور نہ ہی میری صابرہ رشتہ دار ہے، نہ ہی میں نے کسی پہ کوئی ذاتی باتیں کی ہیں، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں جس طرح سے دیکھتے ہیں اسی پہ ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ صابرہ کا تو معاملہ کچھ اور تھا، صابرہ نے نکاح کے اوپر نہ صرف نکاح کیا تھا بلکہ
اپنے بچوں کو بھی وہ چھوڑ کے بھاگی تھی۔ اس کے علاوہ صابرہ کی خلا آج دن تک ہوئی نہیں ہے۔ صابرہ کی اپنے سابقہ شوہر ندیم سے ابھی تک بھی خلا نہیں ہوئی، اور جاوید ماموں سے اس کا نکاح ہوا ہے، جعلی نکاح ہوا ہے۔ صابرہ محترمہ پہ اس وجہ سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے، اس نے بہت زیادہ غلط کام کیے ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے بہت اچھا کوئی کام کیا ہے، لیکن کم از کم انہوں نے طلاق تو لی ہے اپنے شوہر سے۔ اور آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھیں کہ میں نے ان کے خلاف بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آج میں اگر تھوڑی سی ان کے حق میں بات میں نے کی ہے، میں بولی ہوں تھوڑی سی ان کے حق میں، صرف اس وجہ سے کہ آج ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو کہ آپ سب لوگوں کو بھی اور مجھے بھی نظر آ رہی ہے۔ اور ریئلٹی ان کی میں کچھ بھی نہیں جانتی کہ اصل میں یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں یا سچائی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، کیونکہ جب صابرہ کا بھی نکاح ہوا تھا، مطلب نکاح پہ اس نے نکاح کیا تھا، اور وہ ساری جو ویڈیوز آتی تھی میرے پاس انسٹا پہ، اس طرح کے بہت سارے میسیجز آتے تھے کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ سب لوگ صرف اور صرف ویوز کے لیے، مطلب ان کے گاؤں والے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ان کے گاؤں میں۔ ندیم اور صابرہ ابھی تک بھی ہسبینڈ وائف ہیں، اس طرح کے بہت سارے میسیجز آتے تھے میرے انسٹا پر۔ اور جب میں نے پھر انہی دنوں میں، مطلب اپنے چینل کے بہت شروع کے دنوں میں یہ بات اپنی ایک ویڈیو میں کی تھی کہ میرے پاس اس طرح کے بہت سارے میسیجز آتے ہیں انسٹا پہ، ڈی ایمز آتے ہیں، تو پھر مجھے ان کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ سچ ہے۔ تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو۔ گاؤں والے آ جاتے ہیں پھر بیچ میں گھس آتے ہیں، میں کیا کروں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ چلیں جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔